فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا و اسیران اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجلنا رحمة مجمعين۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا۔ صلوات پڑھ لیں۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جسے حسن مجتبی خدا کہتے تھے، اور ہدیہ درود و سلام اس حسن مجتبی کے لیے جسے خدا حسن مجتبی کہتا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن بن علی علیہم السلام، وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہما مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن بن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، فرش عزائے امام حسن سبز قبا بچھایا جا چکا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک ایسے عنوان پر اپنا سبق لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جس عنوان کے تحت میں گفتگو بہت کم کی جا رہی ہے۔ سرکار ختمیہ مرتبت کے لخت جگر دو ہیں، جیسے انسان کے چہرے پر نور کے عناوین بھی دو ہیں، ایسے ہی جنت کے جوانوں کے سردار بھی دو ہیں، کہ جیسے کہ لولو و مرجان کے الفاظ بھی دو ہیں۔ مرج البحرین خدا کا اختیار ہے، بینہما برزخ محمد کی شان ہے۔ لطف پروردگار یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ہے، کیسے ہو سکتا ہے مرجان کو یاد کریں لؤلؤ کو بھول جائیں؟ جسے اللہ کے رسول اپنی بارگاہ مقدس سے ابو محمد کی کنیت عطا کریں۔ اب میں کیا ترجمہ کروں ابو محمد کا؟ بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ابو کا ترجمہ باپ کروں، مالک کروں، صاحب کروں، نسبت کے ساتھ کروں،
نسبت سے بلند کروں، کروں تو کیا کروں؟ مجھے آسان راستہ دکھایا لفظ ابو تراب نے، مجھے مسکرا کے سمجھایا لفظ ابو الفضل نے، میری ہمت بڑھائی لفظ ابو عبداللہ نے، مجھے سہارا دیا اس عظیم کنیت مقدس نے کہ جہاں کوئی بھی نہ پہنچ سکا، ابو القربہ کے عنوان پر۔ کیا مشکیزے کا والد، کیا تراب کا مالک، کیا اللہ کے بندوں کا باپ، کیا فضیلتوں کا مرکز، کیا حسن و جمال کا انداز، اور کیا محمد سے ملا ہوا ابو محمد۔ اللہ کے رسول وما ینطق عن الہویٰ، یاد رکھیے جذبات سے بولے تو عام آدمی بولے، نبی کب بولے؟ اور جذبات سے نبی بولے تو خدا کیسے بتائے کیا بولے؟ اس لیے لازم ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر بولے، نبی خدا کی طرف سے بولے۔ تو قرآن نے سورہ مبارکہ والنجم میں اس بات پر مہر لگا دی کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سرکار تو اپنی طرف سے بولتے ہی نہ تھے، جو بولتے تھے تو وحی خدا کی ترجمانی کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وحی خدا کی ترجمانی کرتے ہیں کہ وحی خدا ان کی زبان پر تائید کیا کرتی ہے۔ یہ آنے کے بعد بولتے ہیں، یہ ان کے بولنے پر وحی اتر آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسی شخصیت کے حوالے سے ایک انتہائی حقیر سے طالب علم کو یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کروں جسے امام حسین اپنا مولا کہا کرتے تھے۔ 10 سال تک امام حسین علیہ السلام جس کی امامت کے زیر سایہ رہے، اس امام مبین کو حسن مجتبیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبلہ یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان اہل بیت میں سارے محمد ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا اعلان مقدس ہے، فرماتے ہیں انا اولنا وانا اوسطنا وانا آخرنا وانا کلنا۔ ہر ایک کے بعد محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے۔ ہم ایسے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی ہو تو محمد ہے، ہم ایسے ہیں کہ ہمارا درمیان کا ہو تو وہ بھی محمد ہے، ہم ایسے ہیں کہ ہمارا آخر کا ہو تو وہ بھی محمد ہے، ہم ایسے ہیں کہ ہمارا سب کا سب محمد ہے۔ تو یہاں یہ حدیث ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، کچھ کو حدیث میں پرابلم محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال جن کو پرابلم خود نام محمد سے ہو تو ان کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے، خدا جانے اور ایسے مریض جانے۔ البتہ اپنے دوستوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، اس سوال قائم کیا جاتا کہ یہ حدیث ختم نبوت کے خلاف ہے۔ خدا آپ سب کو بار بار مقدس مقامات پر لے جائے۔ آپ کے شہر میں بھی ختم نبوت کے مراکز قائم ہیں، خدا کا بڑا احسان ہے۔ ختم نبوت کا بہترین عقیدہ آل محمد کے سوا کس نے دیا ہے؟ اس لیے کہ صحابیت تو چلی جا رہی ہے مگر نبوت رکی ہوئی امامت کی وجہ سے ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ کسی صحابی کے ہونے نہ ہونے کی بنیاد پر ختم نبوت کا عنوان نہیں آئے گا، لیکن اگر امامت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو نبوت خود بخود منزلہ ختم نبوت پر محسوس ہوگی۔ اور غور کیجئے کہ اگر یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھا جائے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کے سب محمد ہیں، تو آپ ان کی خدمت میں دستے ادب باندھ کر کہیے
ہم سب کو محمد کہتے ہیں، نبی نہیں کہتے۔ نبی کہنا اور ہے، محمد کہنا اور ہے۔ اگر نبی اور محمد میں آپ کو فرق معلوم نہ ہو تو اس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نبی منصب کا نام ہے، محمد کردار کا نام ہے۔ تو منصب خدا دیتا ہے، کردار آل محمد خود اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شان ختمی مرتبت ہے کہ سب کے سب محمد ہیں، مگر سارے ائمہ میں اگر تلاش کریں تو جس شخصیت کو اللہ کے رسول نے خود لقب کنیت کی شکل میں دیا، یا یوں کہیں کنیت عطا فرمائی ابو محمد، تو وہ ایک ہی شخصیت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تاریخ بیان کرتے کرتے میرا عنوان سیرت اور تاریخ دونوں کو لے کے ساتھ ساتھ ہے، تو ایک کنیت کا عنوان آپ کی خدمت میں مکمل کر رہا ہوں۔ گرچہ مولا حسن مجتبی کے یہاں اولادوں میں کسی کا نام محمد تلاش کریں کہ آپ کے بیٹے کا نام محمد تھا تو آپ کو ابو محمد کی کنیت سے یاد کیا گیا۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ بڑے بیٹے کے نام سے عرب والے اس بات کو معیوب سمجھتے تھے کہ کسی کو اس کے نام سے پکارا جائے، لہٰذا اسے پکارتے تھے اس کے بڑے بیٹے کے نام سے، اس کا والد کہہ کر۔ حیدر کے والد، علی کے والد، عبداللہ کے والد، اس طرح پکارتے تھے۔ آپ ان کو ابو کہہ سکتے ہیں، لیکن تلاش کیجئے کہ اگر بیٹے ہونے کی بنیاد پر آپ ابو محمد ہوتے تو شادی ہونے کے بعد ہوتے، صاحب اولاد ہونے کے بعد ہوتے۔ جب کوئی آپ کا بڑا بیٹا جس کا نام محمد رکھا جاتا تو ابو محمد ہوتے۔ تو ہم یہ سمجھتے کہ جب تک کوئی محمد بیٹا نہ تھا آپ کا تب تک آپ ابو محمد نہ تھے۔ مگر کیا کہیے، جب اللہ کے نبی آغوش میں اٹھائے ہوئے حسن مجتبی کو ابو محمد فرما رہے ہوں تو بیٹوں میں محمد تلاش نہ کیجئے، کنیت میں ابو محمد سمجھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اور آئیے اسی اعتبار سے امام علیہ السلام کے اس کنیت کے ساتھ اپنے سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ اور جو عنوان کے تحت گفتگو آگے بڑھے تو انشاءاللہ سبق سناتا ہوا چلوں گا۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اس عنوان کے ذیل میں امام حسن سے متعلق آئے تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں مؤدبانہ کہ اس سوال کو لازماً شیئر کیجیے گا میرے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عشرہ مجالس میں کوئی ایسا سوال تشنا رہ نہ جائے تو امام حسن سے متعلق آپ کے ذہن میں آیا ہو اور اس کا جواب میں نہ دے سکا، طالب علم ہو تو علماء سے پوچھ کے آپ کی خدمت میں پہنچاؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ جواب دیے بغیر نہ چلا جاؤں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت آپ تمام اہل ایمان کی خدمت میں ایسی آیت ہے جو اس سے پہلے بھی آپ نے شاید سماعت کی ہو۔ یہ آیت سورہ مبارکہ فتح کی پہلی آیت ہے۔ پورے قرآن مجید میں ایک ایسا عظیم الشان سورہ ہے کہ جس کی فضیلت میں روایت ہے اللہ کے رسول کے الفاظ مقدس کے اعتبار سے۔ ارشاد فرماتے ہیں 29 آیات پر مشتمل یہ سورہ 560 کلمات سے مل کر بنا یہ سورہ 2509 حروف سے مل کر سجا یہ سورہ نبی پر اترا یہ سورہ 112 نمبر کے لحاظ سے اور قرآن میں آپ کو ملا یہ 48ویں نمبر کے حساب سے۔ پاروں میں 26 میں رہا، دلوں میں اہل ایمان کے براجمان رہا، ایسا رہا کہ جیسے بندہ رحمان رہا۔
تو اس سورے کی شان تلاوت کی فضیلت میں اللہ کے حبیب کا فرمان مقدس ہے۔ ارشاد فرماتے من قرأ سورۃ الفتح، جو شخص بھی پڑھے گا سورۃ الفتح کو تو خدا اسے کیا اجر دے گا؟ کأنما کان مع محمد فی فتح مکہ، اس کا اجر ایسے ہے جیسے وہ اس دن پیغمبر کے ساتھ رہا ہو جس دن پیغمبر نے مکہ فتح کیا تھا۔ کیا شان ہوگی! چلیے آپ پہلے ایمان کی خدمت میں اس کا پس منظر دیتا ہوا چلتا ہوں تاکہ ذرا سا ان کے ساتھ تو چل سکیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے رسول نے ہجرت کے 6 برس میں خواب دیکھا ہے۔ آپ خواب دیکھیں تو آپ کے خواب کی تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ ابن سیرین، محمد ابن سیرین ماہر تعبیر خواب کہہ لیجئے، علم خواب کے اعتبار سے بہت بڑا نام ہے برادران اسلام میں بھی اور آپ کے یہاں بھی۔ اور خواب کی تعبیر کے دوسرے بڑے عالم جابر بیان کیے جاتے ہیں، تیسرے بڑے عالم ان کے لحاظ سے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کیے جاتے ہیں، اور ہمارے لحاظ سے سب سے بڑے عالم آل محمد کے فرد کے سوا کون عالم ہو سکتا؟ تو محمد ابن سیرین بھی امام حسن کے شاگردوں میں سے۔ تو خیر خواب کی تعبیر کا مسئلہ اپنے مقام پر ہو سکتا ہے ان 10 دنوں میں کہیں اشارتاً کوئی بات آ جائے، گرچہ میں اس سے پہلے اولڈ رضویہ سوسائٹی میں اسی عنوان کے تحت میں مسلسل کئی سال گفتگو کر چکا ہوں۔ مجھ سے درخواست کی گئی کہ سب کا نچوڑ پیش کروں، بڑا مشکل کام ہے قبلہ سمندر کو کوزے میں سمیٹنا۔ پورا اشرا پڑھا تعبیر خواب کے حوالے سے امام حسن کی شان میں، پورا اشرا پڑھا اولاد حسن کے بارے میں، پورا اشرا پڑھا ازواج امام حسن کے بارے میں۔ اب سب کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں لاؤں گا، خدا کرے کہیں لانے میں کامیاب ہو سکوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آئیے، ہجرت کا 6واں برس ہے اور 6 برس میں اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، اور آپ کا یہ خواب قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ خدا کے گھر مکہ مکرمہ مسجد حرام میں عمرہ کر رہے ہیں، حالت احرام میں طواف کر رہے۔ حالت احرام کے طواف کا مطلب یا عمرہ یا حج، تو کہ حج کا زمانہ نہیں ہے تو عمرہ کر رہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا یہ خواب بیان کیا تو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ تیار ہو گئے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 1400 1400 افراد کا کاروان ہے۔ کتنا بڑا کاروان ہوگا! یہ وہ کاروان ہے جو اسلامی گورنمنٹ کو تسلیم کیے جانے سے پہلے اور ہجرت نبوی کے بعد سب سے بڑا کاروان ہے جو اب مدینے سے مکے عمرے کے لیے جا رہا، اور اس کاروان کو لیڈ کر رہے ہیں اللہ کے نبی خود۔ کیا حسین انداز ہے! 14 کا ہنسا ہے 100 کے ساتھ ہے، جس کی سربراہی پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں۔ یہ قافلہ چلا، مہینہ تھا ذی قعدۃ الحرام کا۔ غور کیجئے گا، مہینے کے بڑے معاملات ہیں۔ آپ کون سے مہینے میں داخل ہوئے؟ کا سفر المظفر، سفر الخیر۔ اس مہینے میں عرب کے زمانہ جاہلیت میں لوگ جنگیں دوبارہ سے شروع کرتے تھے۔ پچھلے 3 مہینوں میں عرب کے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جنگیں نہیں کرتے تھے۔ اس کا پہلا مہینہ جو مسلسل ہے ذی قعدۃ الحرام ہے، اس کے بعد ذی الحج، اس کے بعد محرم۔ تو ذی قعدہ میں پیغمبر نے اس عمرے کا ارادہ کیا۔ بہت غور کیجئے گا، اپنے ساتھ
اپنی قربانی کے حیوانات لے کے چل رہے ہیں. شاید یہ قربانی کے حیوانات کس اعتبار سے قربان کیے جائیں گے؟ ہدیے کے طور پر. جب لے کے چل رہے ہیں، احرام پہن کے جا رہے ہیں، ادھر کفار مکہ کو خبر ہو گئی. کفار مکہ کے دو مسئلے ہیں. ایک اپنی رٹ قائم کرنی ہے. مکے میں مشرکین مکہ کی گورنمنٹ ہے، اپنی رٹ قائم کرنی ہے کہ ان سے پوچھے بغیر کوئی عمرہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ذی-قعدۃ الحرام میں جنگ کریں تو کیسے کریں؟ تو ایک طرف مہینے کی حرمت نے روکا، ایک طرف اپنی انا نے آنے سے انہیں روکا، لڑنے سے اس نے روکا، آنے سے اس نے روکا. ان دونوں کے بیچ میں ایک ہی راستہ تھا، اس کا نام تھا صلح. اب غور کیجئے گا، پیغمبر کا کاروان چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام تک پہنچا. حدیبیہ بطن مکہ کہلاتا ہے، مکے کا پیٹ. جو اب حدیبیہ تک آ گیا، گویا مکے کے پیٹ تک آ گیا. دونوں طرف سے قاصد کے بھیجے جانے کا سلسلہ جاری ہوا. یہاں سے ایلچی جاتے ہیں، وہاں سے ایلچی آتے ہیں. حضرت عثمان کو روانہ کیا اللہ کے رسول نے، اور یہ گئے کفار مکہ کی طرف پیغام لے کر اللہ کے نبی کا، اور وہاں ان کو روک لیا گیا. اور یہاں خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے. تاریخ ہے. اللہ کے رسول نے اس خبر کے آنے کے بعد تمام تر 1400 اصحاب میں جتنے باقی ہیں اب، ان سب کے ساتھ مل کر درخت کے نیچے ایک بیعت مکمل فرمائی ہے. اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور یہ بیعت رضوان کا تذکرہ بھی سورہ فتح کے اندر ہے. غور کیجئے گا، میں اس کا ثواب پہنچا کر آپ کو پہنچاؤں گا اپنے عنوان پر ہی. میں حدیبیہ سے آپ کو کہیں اور لے کر نہیں جاؤں گا، سیدھا خدمت امام حسن میں لے جاؤں گا. حدیبیہ کے علاقے میں ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے بیعت لی تمام اپنے اصحاب سے کہ کوئی بھی واپس نہیں جائے گا جب تک کہ ہمارا ایلچی واپس نہ آ جائے. بعد میں یہ کھلا کہ ایلچی قتل نہیں ہوا تھا، واپس آ گئے. اور اب سہیل بن عمرو کفار مکہ کی طرف سے، اللہ اکبر، سوچئے گا، کفار مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آ گئے. اور اللہ کے رسول نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد، حکم دیا کہ آپ لکھیں صلح نامہ. صلح کی شرائط آپ لکھیں. کل 4 شرطیں تھیں صلح حدیبیہ کی. ان 4 شرطوں سے پہلے مولا کائنات نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمرو کہتا ہے یہ ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے. جی، نہ الرحمن کو جانتے، نہ الرحیم سے واقف ہیں. یہ عبارت سے ہم آشنا نہیں ہیں. میں سوچتا ہوں کہ مشرکین عرب کا نمائندہ جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا. اگر کافر کا نمائندہ پڑھا لکھا ہو تو کیا خدا کا نمائندہ ان پڑھ ہوگا؟ کچھ تو خیال کرے مسلمان. اللہ اکبر. میں تو وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جو مسلمانوں کی صلوات پڑھے محمد پڑھی جاتی ہے. اگر کفار مکہ کا نمائندہ ان پڑھ ہوتا تو اسے کیا خبر کیا لکھا ہے؟ بھائی جیسے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بینک والے پورے فارم سائن کروا لیتے ہیں. کون پورے فارم کو پڑھتا ہے؟ ہم جیسا آدمی. کہاں پڑھتا ہے؟ آپ نے کہا یہاں سائن کر دو، یہاں سائن کر دیے. تو ایسا تو نہیں ہوا. کفار مکہ کا نمائندہ ایک ایک لائن پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ بالکل بسم اللہ کو کہتا ہے اس میں سے آپ یہ نکال دیں الرحمن کیا ہوتا ہے. یہ
الرحیم کیا ہوتا ہے؟ کیا لکھیں؟ بسمک اللہم، اللہ کے رسول میں لکھو یا علی بسمک اللہم، اس کا مطلب الرحمن کو کاٹ دیا، بہت غور کیجئے گا، الرحیم کو کاٹ دیا، جس قلم سے لکھا تھا اس قلم سے اسے اللہ کے رسول کے حکم سے آپ نے کاٹ دیا۔ فرمائے لکھو ھذا ما صلح، یہ وہ تحریر ہے جس پر صلح کی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اور سہیل ابن عمرو کی طرف سے۔ سہیل نے فوراً آبجیکشن کیا، کہتے اگر آپ کو خدا کا رسول مانتے تو کیا آپ کو مکے میں آنے سے روکتے؟ اسے کاٹنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی اسے کاٹ دیجئے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کاٹ سکتا۔ بسمک اللہم لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تنسیخ فرمانے کے بعد، مگر یہاں آپ رک گئے کہ میرا تو ایمان ہے کہ آپ اللہ کا رسول ہیں، میں یہ نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کاتب بدل لیتے، آپ نے کاتب نہیں بدلا، مسکرا کے فرمایا اچھا لائیے ہمیں دیجئے، ہم اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، جملہ پڑھوں، جس سے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو وہ پوچھتا ہے کہاں کاٹوں؟ کاٹتا بھی آپ سے پوچھ کر ہے، لکھ تو سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قسم بخدا اگر صلح نامے کی تاریخ صحیح پڑھ لیتے ان کو پڑھا لکھا نبی مل جاتا۔ اگر اتنی ہی تاریخ صحیح پڑھ لیتے، صحیح کتاب سے پڑھ لیتے تو ان کو اللہ کا نبی پڑھا لکھا مل جاتا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر نے نہ علی سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا، لفظ رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے تنسیخ فرمایا، لکھا محمد ابن عبداللہ، پھر مسکرا کے فرمایا یا علی ایک دن آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ پیش آئے گا۔ کب؟ جب صفین کے میدان میں، بہت غور کیجئے گا، قسم بخدا اگر صلح حدیبیہ سمجھ میں آئے تو حکمین سمجھ میں آئے، حکمین سمجھ میں آئے تو صلح امام حسن مجتبی سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا یا علی۔ کس دن؟ تاریخ بتاتی ہے وہ دن تھا کہ جب لشکر شام اور لشکر لشکر شام کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہونے لگا صفین کے علاقے میں، اور اس کی تفصیل کا موقع محل نہیں ہے، اتنا یاد دلا دوں کہ سفر کا ہی مہینہ تھا جب جنگ چل رہی تھی، جنگ صفین۔ تو اس مرحلے پر امام کے نمائندے نے لکھا تھا ھذا ما صالح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس پر مصالحت فرما رہے ہیں مولائے کائنات امیر المومنین۔ تو عمرو بن عاص نمائندہ حاکم شام نے کہا اگر ہم ان کو امیر المومنین مانتے تو ان سے جنگ ہی کیوں کرتے؟ تاریخ نے دوبارہ سے کروٹ لے کر وہی منظر دکھایا، بفرق یہ تھا وہ کافر تھے یہ منافق۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو پہلی شرط اللہ کے رسول کے طرف سے کیے گئے معاہدے کی پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یعنی اب سمجھیں سیز فائر کا اناؤنسمنٹ تھا 10 ایئرز کے لیے، 10 سال کے لیے، کہ 10 سال تک مکے والوں میں
اور مدینے کی اسلامی گورنمنٹ میں درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط پڑھوں، دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی قریش مکے سے نکل کر کوئی شخص مدینے محمد کے پاس چلا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اسے واپس کریں گے، اور اگر کوئی پیغمبر کے پاس سے شخص مکے آ جائے تو مکے والے اسے واپس کرنے پہ پابند نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی قبیلہ چاہے حلیف بننا بعد میں قریش کے ساتھ تو حلیف بن سکتا ہے۔ چوتھی شرط تھی کہ اس سال تو واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے مگر اسلحے کے بغیر، حالانکہ ابھی بھی تو اسلحے کے بغیر آئے تھے۔ شریعت نے تو کہا ہے کہ حالت احرام میں اسلحہ اٹھانا حرام ہے، آج تک حرام ہے۔ عجیب بات، مگر مولا حسین کے خلاف احرام کی حالت میں خنجر چھپائے گئے، وہ کیا تھا؟ آج تک مسلمانوں کے درمیان متفق مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں اسلحے کا اٹھانا حرام۔ چلیے یہ 4 شرطیں مکمل ہو گئیں۔ اب اللہ کے رسول جب واپس پلٹ رہے تھے تو پہلے تو وہیں پر قیامت ہو گئی، کسی کو ہضم ہوا، کسی کو بدہضمی ہو گئی۔ قبلہ، یہ 4 شرطیں ایسی تھیں کہ ان 4 شرطوں کو سوائے حلم الہی رکھنے والوں کے ہر ایک کے بس میں کہاں تھا کہ برداشت کرے۔ میں کسی کو کیوں تنقید کا نشانہ بناؤں؟ مشکل کام تھا، مشکل کام تھا تو ایک صاحب بول پڑے، کہنے لگے جتنا شک مجھے آج آپ کی نبوت میں ہوا ہے، اب کہتے ہیں یہ سامنے کہہ دیا یا جملہ پیٹھ پیچھے کہہ دیا تھا؟ سامنے کیا کہا؟ سامنے کہا کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ یہ کیسا معاہدہ کر لیا؟ سراسر شکست ہے۔ کیا بات ہوئی کہ کوئی وہاں سے یہاں آئے واپس کریں گے اسے، یہاں سے وہاں جائے واپس نہیں کریں گے اسے؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ اس سال ہم عمرہ کرنے آئے تھے، عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے؟ نہیں، ہم یہ نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرا پروردگار مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، تم گھبراؤ مت۔ کیا شائستگی ہے، نہ جلال آیا، نہ زبان پر لفظ قیل و قال آیا، کیا حسن اخلاق خدا کا مظہر تھے، آیا تو بس جمال آیا۔ فرمایا میرا پروردگار مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، تم مت گھبراؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول میدان حدیبیہ سے واپس پلٹنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں مشکل ترین مرحلہ تھا، اب احرام اتاریے بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جو ساتھ میں قربانی کے اونٹ ساتھ لائے تھے، عمرے میں تو قربانی ہوتی نہیں ہے جتنی مجھے فقہی معلومات ہیں۔ حج میں تو قربانی ہوتی ہے، عمرے میں نہیں ہوتی۔ یہ ساتھ میں اونٹ لائے کیوں تھے؟ اب راز کھلا۔ بعد میں مذاق اڑاتے ہوئے بعض نے کہا اللہ اکبر، یہ تو خواب دیکھ کر آئے تھے کہ خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں، خواب کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا رسول سب برداشت کرتے رہے، واپس کاروان پلٹنے لگا، اور جیسے ہی ابھی مکے سے نکل کر مدینے پہنچا نہ تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پر ابھی جو آیت آئی ہے وہ میرے نزدیک اتنی محبوب ہے کہ دنیا وما فیہا میں سب سے زیادہ محبوب آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔
ایسی آیت مجھ پر نہیں آئی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ میں نے آج مقدمہ قائم کیا آپ کی خدمت میں تاکہ اس صلح نامے کی طرف آپ کو آہستہ آہستہ لے کے چلوں، جس صلح نامے کو آج بھی بہت سارے صاحبان اسلام اور بعض نادان صاحبان ایمان سمجھ نہیں پا رہے. امام حسن کی شخصیت کے حوالے سے آج مقدمہ مکمل ہو رہا ہے. امام کی شخصیت اور صلح کے مسائل، قسم بخدا ممبر کی عزت کی قسم، اگر امام حسن جنگ کر لیتے تو شاید ہمارے اور آپ کے نزدیک وہی انداز ہوتا جس نے مولا حسین کا. چونکہ صلح کر لی اس لیے شاید بعض افراد کے لحاظ سے مولا حسین اور ہو گئے، مولا حسن اور ہو گئے. بہت سارے سوالات آپ کے اذہان میں آئیں گے اور میں حاضر ہوں. آئیے اس مقدمے کو قائم کرتے ہوئے اب آپ کی خدمت میں سرکار کی ایک حدیث پڑھوں تو بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہازان ابنان، یہ دو ابنان ہیں میرے دو بیٹے، یہ دو ہیں میرے دو بیٹے. قاما، یہ دونوں کھڑے ہو جائیں تب بھی میرے بیٹے ہیں. او قعدا، اور اگر قعود کریں بیٹھ جائیں تب بھی میرے بیٹے ہیں. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہو کر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب اگر جو بیٹھے کرسی پر ہیں یہ بھی مومن ہیں، نیچے بیٹھے یہ بھی مومن ہیں، تو یہ نیچے بیٹھے والے اوپر بیٹھ جائیں تب بھی مومن رہیں گے. اوپر بیٹھنے والے کبھی صحت مند ہو جائیں نیچے بیٹھ مومن رہیں گے. یہ کیا بات کر دی؟ کھڑے ہوں تو میرے بیٹے ہیں، بیٹھ جائیں تو میرے بیٹے ہیں، ایک نہیں دونوں. یہ تاریخ نے بعد میں سمجھایا، اور تاریخ کے سمجھانے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں اب وہ جملہ پڑھتا ہوں جو جملہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی زبان پر آیا. شہزادی کونین نے اپنے دونوں بچوں کو الگ الگ دعائیں دی ہیں. ویسے یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں ایام فاطمیہ میں، مگر آج پڑھ رہے ہیں امام حسن کے حوالے سے. مولا حسین کا جملہ ابھی چھوڑ دیتا ہوں. مولا حسن کے بارے میں شہزادی نے کیا فرمایا؟ مولا حسن کی آمد کب ہوئی؟ ماہ رمضان کی 15 تاریخ. اتنا اشتباہ دونوں بھائیوں میں رہا ہے کہ بعض کتب میں 3 شعبان لکھی ہے مولا حسن کی آمد. اتنا اشتباہ تھا دونوں شہزادوں میں کہ راوی کبھی حسن کو حسین کہتے تھے، کبھی حسین کو حسن کہتے تھے. کیا خیال قبلہ، حسن اور حسین میں کیا فرق ہے لفظوں کے اعتبار سے؟ آپ بتائیے کیا فرق ہے؟ ہا سین نون، ہا سین نون، ایک فرق ہے کس کا؟ یہ کا. حسین میں یہ ہے، حسن میں یہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اب غور کیجئے گا کہ یہ جو لفظ حسن ہے، یہ لفظ حسین جو ہے، لفظ حسین نکلا لفظ حسن سے ہے. وزن فعیل پر میں جملہ آپ کی خدمت میں آسان کر رہا ہوں. لفظ رجیل رجل سے نکلا ہے. جیسے رجل کہتے ہیں مرد کو، رجیل کہتے ہیں چھوٹے مرد کو. حسن کہتے ہیں خدا کے حسن کے مظہر کو، حسین کہتے ہیں چھوٹے مظہر خدا کو. لفظ حسن حسین سے نہیں بنا، لفظ حسین حسن سے بنا ہے.
پھر بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے کس کا کیا مقام ہے. اللہ اکبر. میری آج کی تمہیدی مجلس مکمل ہو رہی ہے اور آپ سے وعدہ کر لیا تو اب یہ شہزادی کونین کی لوری تو پڑھ دوں. ہمارے یہاں مائیں کیا سناتی ہیں بچوں کو، کیا کہانیاں، کیا سچی اور کیا جھوٹی، اور کیا پوئم سنائیں اور کیا سانگ سنائیں انہیں، ہمیں کیا بتا. شہزادی نے اپنے بچوں کو لوری میں بہلانے والے الفاظ میں، سلانے والے آواز میں دعائیں دی. کیا دعا دی؟ فرماتی تھیں جب امام حسن کو آغوش میں لے کر سلاتی تھیں، بہلاتی تھیں، میں اپنے انداز میں آپ کے لیے پڑھ رہا، سلاتی تھیں، بہلاتی تھیں، تو فرماتی تھیں اشبہ ابا کا یا حسن وخلا عن الحق رسن وعبد الہن ذل منن ولا توالی ذل احن. 4 جملے ہیں، کیا کمال کے ہیں. اللہ اکبر. جو میرے ساتھ ساتھ عربی مفہوم تک پہنچے ہوئے سبحان اللہ. میں ترجمہ کرتا ہوں. اشبہ ابا کا یا حسن، ہو جاؤ تم شبیہ اپنے باپ کی اے حسن. ہو جاؤ شبیہ تم اپنے باپ کی اے حسن. تو کیا کرو گے شبیہ بن کر؟ وخلع، کھول دو، عن الحق، حق کے ہاتھوں سے، الرسن، رسیوں کو. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں وَعَبُدْ إِلَٰهًا ذَلْ مِنَن. بیٹا بندگی جب کرو تو ہمیشہ یاد رکھو بندگی ہمیشہ کرو اس پروردگار کی صاحب منت اور احسان ہے. وَلَا تُوَالِي ذَلْ اِحَن. بیٹا کبھی کسی کینہ پرور سے دوستی مت کرنا. عقائد بھی آ گئے، تربیت بھی آ گئی سوسائٹی کے اعتبار سے، اور ٹارگٹ بھی آ گیا کہ بنانا کیا چاہتی ہے. اب اگر حکمین میں لشکر شام اور لشکر امام کے درمیان کوئی سلو نہ ہوئی ہوتی تو امام حسن کے حوالے سے آپ کو سلو نہیں ملتی. سیدہ فرما رہی ہیں نا کہ اپنے بابا کی شبیہ بن جاؤ. تو جیسے علی تھے ویسے حسن. سیدہ کون ہیں؟ وہی ہیں جو فرما دیں وہ ہو جاتا ہے، ورنہ درزی کو لباس دیا تھوڑی تھا کوئی، تو فرما دیا تھا کہ درزی کے پاس ہے لے کر آئے گا. یہ کب فرمایا کہ دیا ہے؟ دیا نہیں ہے. جو کچھ دیا ہے سب انہی کا دیا، وہ الگ بات ہے، ورنہ ان کا دیا نہ ہوتا تو آج کسی دیے میں دیا نہ ہوتا. اب ان کا دیا ہے، مگر یہاں آپ نے کپڑا نہیں دیا ہے. اتنا فرما دیا ہے کہ آپ کا لباس درزی لے کر آئے گا. اللہ اکبر. تو یہ امام حسن کی شخصیت کے اعتبار سے ماہ رمضان کی 15 تاریخ اور ہجرت کا دوسرا برس امام حسین علیہ السلام اور مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، وہ کہتے ہیں جتنا ایک نارمل ولادت کا فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ ہے. تو امام حسن کی آمد، شہزادی کونین کی لوریاں، جبرائیل امین کی آمد اور مبارکباد، اور کیا شبر کا ترجمہ، کیا سبط اکبر کی باتیں، کیا ابو محمد کی کنیتیں، کیا مجتبیٰ کے القاب، کیا اللہ کے رسول کی آغوش، کیا سارے آنے والے انسانوں کے لیے نومولود کے مستحبات، اذان و اقامت،
عقیقے کے مستحبات. اب اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے اور باقی ائمہ اہل بیت کے لیے سارے اعمال انجام دیے جائیں گے، ابتدا کہاں سے تھی؟ امام حسن سے تھی. اگر ابتدا نہ ہو تو قبلہ انتہا کیسے ہوگی؟ آگے سیرت کیسے بڑھے گی؟ آغاز ہے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، کیا شہزادے کی بالغ نظری ہے کہ ابھی سنے بلوغ کو نہیں پہنچے مگر نگاہوں میں اتنی بلندی ہے کہ گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں، مسلسل آسمان دیکھے جاتے. کسی خاتون نے پوچھ لیا جناب سیدہ کونین سے، شہزادی آپ کا یہ بیٹا آسمان کیا دیکھ رہا ہے؟ اب اسے کیا پتا کہ آسمان دیکھ رہا ہے یا پس آسمان وجہ آسمان دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا یہ گہوارے میں لیٹے ہوئے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے. اللہ اکبر. لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. قربان جائیے، قربان جائیے. وہ لوح محفوظ جس پہ قرآن لکھا ہوا ہو، وہ لوح محفوظ جس پہ آل محمد کا کلام لکھا ہوا ہو، اس کا مطالعہ امام حسن گہوارے سے فرما رہے. آج کی حد تک بات کو سمیٹتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل. نگاہیں اتنی تیز ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اتنی تیز نگاہیں کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں. اڑتی چڑیا کے پر گننا نگاہوں کی تیزی کی بنیاد پہ ممکن ہے، لوح محفوظ پڑھ لینا پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پہ ممکن ہے. جس کا جسم کا ٹکڑا اتنا قابل ہو، وہ خود محمد مصطفیٰ کتنے قابل ہوں گے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، بس امام حسن کی محبت میں آپ یہاں تک آئے ہیں، اور خدا کرے کہ اب ایک ایسا سلسلہ عزائے امام حسن بھی ہو تو جنت البقیع میں ہو. آپ تو یہاں فرش عزا پر بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا انتظام بھی مناسب ہے، ہوا کا معقول انتظام ہے، روشنی کا انتظام بھی انتہائی مناسب ہے. ہائے جنت البقیع. ٹوٹی ہوئی قبریں دن ہو تو دھوپ میں رہتی ہیں، رات ہو تو شام غریبہ کا مرثیہ پڑھتی ہیں. اللہ اکبر. کسی حرم میں چلے جائیے، آپ کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت ہے، آپ کو اپنا رخسار ملنے کی بھی اجازت ہے، آپ کو بوسہ دینے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر بقیع جائیے تو نہ رونے کی اجازت ہے، نہ زیارت پڑھنے کی آسانی اور اجازت ہے. ارے اس راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس کے پیچھے ٹوٹی ہوئی قبریں واقع ہیں. اللہ اکبر. بہت دور سے موڑ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اپنے موبائل سے ان قبور کی زیارات کو محفوظ کرنا چاہے تو روک دیا جاتا. غربتا عزاداران مظلوم کربلا. ایام سفر ہیں، آج سفر کی پہلی تاریخ ہے. دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ذاکر اول نے ایک روایت پڑھی ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. ذاکر اول مرثیہ خوان پڑھ رہے تھے ایک روایت کو. یہ کون شخصیت ہیں جن کا نام شیرین بیان کیا گیا؟ شیرین بعض تاریخی اعتبار سے یہ جناب شہر بانو کی کنیز تھیں، کیونکہ یہ نام فارسی ناموں کے اعتبار سے، عربی ناموں کے لحاظ سے نہیں، اور شہر بانو فارس سے آئی تھی. آپ کی کنیز تھی،
اور سرکار سید الشہداء نے جب آپ کی تعریف فرمائی تو جناب شہر بانو نے انہیں آزاد کر دیا، مولا کی خدمت میں ہبہ کر دیا۔ مولا نے اس ہبہ کو آزادی کا تحفہ دیا۔ کیا کنیزی تھی، تب بھی انداز وہی تھا، کیا خدمت حسین ہے تب بھی احترام وہی ہے۔ جیسے کوئی بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے، ایسے شیریں امام حسین سے محبت کرتی، اور ایسے ماحول میں امام نے پھر آپ کے لیے ایک رشتے کا انتخاب کیا، نام تھا عزیر، جس سے امام نے آپ کا نکاح منعقد کیا۔ اور جب شیریں نکاح کے بعد رخصت ہونے لگی، امام نے بیٹیوں کی طرح جو سامان دینا تھا اسے دیا، اور روتی جا رہی ہے، مجھے اپنے گھر سے دور کر رہے ہیں مولا۔ بیٹیاں جیسے باپ کے گھر سے نکلتے ہوئے روتی ہیں، بار بار کہتی تھی مولا سے، مولا میرے گھر تو آئیں گے نا؟ بہت دور جا رہی ہے مولا آپ کی بیٹی، آپ میرے گھر تو آئیں گے نا؟ امام فرماتے ہاں شیریں میں تمہارے گھر آؤں گا۔ اس کے بعد بھی شیریں کو اطمینان نہ تھا، عجیب کیفیت تھی، روتے روتے کہتی مولا اکیلے مت آئیے گا، اپنے ساتھ شہزادیوں کو لے کر آئیے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں شہزادیوں کو لے کر آؤں گا، لیکن شیریں پہچان لینا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا جملہ تھا کہ شیریں اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکی۔ پھر کہتی ہے مولا مجھ سے وعدہ کر لیجئے۔ امام نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، شیریں یہ وعدہ میرے سر کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر، شیریں اس کا مفہوم بھی نہ سمجھ سکی، وہ تو خوش تھی کہ مولا نے وعدہ کر لیا۔ کہاں مدینہ، کہاں شام کا پہاڑی علاقہ، اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ جب سے شام کے علاقے میں پہنچی روز انتظار کرتی تھی، اپنے شوہر سے کہتی تھی شاید آج مولا آ جائیں، آج جمعے کا دن ہے، شاید آج آ جائیں، آج جمعرات کا دن ہے۔ ہر روز گھر کو صاف کرتی تھی، ہر روز دسترخوان تیار، شاید میرا مولا آج آ جائے۔ ادھر کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، شیریں کو خبر نہ ہوئی کہ حسین کا بھرا گھر لٹ گیا۔ قافلہ اسیر بنا کے بازاروں میں کوفے کے درباروں سے گزارا گیا، شیریں کو اس کی خبر نہ ہو سکی تو انتظار کر رہی تھی۔ ایسے میں یہ قافلہ 36 شہروں سے گزارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، رونے والوں ذرا سوچ کے روئیے گا، اتنے بازاروں سے آل محمد کو گزارا گیا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی شہر تھے جہاں پہ بغاوت کے خطرات تھے، اس لیے لشکر یزید کے لیے مسائل بھی ہوتے تھے۔ ایسا ایک علاقہ قریب آنے والا تھا تو سروں کے لوٹے جانے کا خوف تھا، قیدیوں کے چھینے جانے کا خوف تھا۔ انہوں نے ایک گھر کا انتخاب کیا جہاں پہ رات گزارنے کے لیے ان کٹے ہوئے سروں کو رکھ دیا جائے، ان بیویوں کو وہاں ٹھہرا دیا جائے۔ اس گھر کا انتخاب کر رہے تھے، یہاں شیریں سو رہی تھی، حالت خواب میں دیکھا مولا میرے گھر میں آ رہے، بس خواب دیکھا، اٹھ کے رونے لگی، کہتی تھی میری مراد پوری ہو رہی ہے، میں نے خواب دیکھا، جلدی اتر کے نیچے جا، شاید کچھ شور مچا ہوا ہے، شاید میرا مولا مجھ سے ملنے میرے گھر آ رہا ہے۔ عزیر پہاڑ سے اتر کے نیچے آیا، لشکر یزید کو دیکھا، یہ تو مولا کا لشکر نہیں ہے۔ لشکر یزید کہتا یہ تیرا گھر ہے، ہم چاہتے ہیں رات کو تیرے گھر میں ان قیدیوں کو رکھا جائے، اب تجھے انکار کی اجازت نہیں ہے۔
یہ یزید کی حکومت کا حکم ہے۔ کچھ نہ کر سکا عزیر ان قیدیوں کو، ان سروں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو گیا، اسے بھی خبر نہ تھی۔ جب قیدی گھر میں لائے گئے، جب کٹے ہوئے سر گھر میں لائے گئے، شیریں کو عجیب سی کیفیت درد ہے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ تو مولا کو لینے گیا تھا، یہ کن کو لے کر آ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تمام بیویاں جیسے ہی شیریں کے گھر میں داخل ہوئیں، جناب زینب نے ارشاد فرمایا، سلام کے بعد فرماتی یہ تیرا گھر ہے، تو گھر کی مالکن ہے۔ ابھی چہرہ آشکار نہیں ہے بیوی کا، یہ کہتی ہاں ہاں یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں اس کی مالکن ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہم اپنے عزیزوں پہ روئے نہیں ہیں، تیرا گھر ہے، رونے کی اجازت دے دے۔ شیریں نے کہا سو بسم اللہ، میرا گھر ہے، جی بھر کے روئیے، بس یہ سننا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرا شکریہ، تو نے رونے کی اجازت دے دی۔ فرمایا واہ حسینہ، واہ حسینہ، رونے والوں شیریں تڑپ گئی۔ کہتی ہے قیدن بی بی یہ نام لے کے مت رونا، یہ تو میرے مولا کے نام کے مشابہ، کوئی اور نام لے کے رو لو۔ اچھا آپ فرماتی ہیں تو پھر میں اپنے عزیز کے بیٹوں کے نام لے کے رو لیتی ہوں۔ شیریں کہتی کوئی بات نہیں، آپ رو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہائے اکبر کا بابا، ہائے اصغر کا بابا، ہائے سجاد کا بابا۔ شیریں نے پھر روک دیا، یہ نام لے کے مت روئیے، یہ تو میرے مولا کے بیٹوں کے نام کے مشابہ ہیں، آپ ایسا کریں اپنے عزیز کی کسی بیٹی کا نام لے کے رو لیں۔ فرمایا اس میں بھی مجھے منظور ہے۔ فرمایا سکینہ کا بابا، آئے فاطمہ صغرا کا بابا، آئے فاطمہ کبرا کا بابا۔ شیریں کہتی ہے قیدن بی بی یہ نام بھی مت لیجئے، تو میرے مولا کی بیٹیوں کا نام۔ اچھا ایسا کرو تم اپنے عزیز کی بہنوں کے نام لے کے رو لو۔ آپ فرماتی مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اب فرمایا ہائے زینب کا بھائی، ہائے ام کلثوم کا بھائی، ہائے رقیہ کا بھائی۔ شیریں قدموں پہ گر پڑی، کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ ارے سارے نام میرے مولا کے گھرانے سے ملتے۔ آپ نے فرمایا شیریں نہیں پہچانا، ارے وعدہ پورا ہو گیا۔ شیریں کہتی ہائے شہزادی، آقا حسین کیا ہو؟ فرمایا کٹا ہوا سر ہے، سر کے ساتھ وعدہ پورا ہو گیا۔ ہائے حسینہ، شیریں کا ماتم تھا، حسین کا پرسہ زینب کو دیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک، تمام عزادار جو حاجات لے کر آئے انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ یہ عشرہ کریم اہل بیت ہے۔ اے پروردگار کریم اہل بیت کے کرم کو ہم سب پر عام کر دے۔ جو دسترخوان امام بچھاتے تھے اس کا صدقہ تمام کو رزق حلال و طیب و کثیر عطا کر دے۔ پروردگار امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ شہزاد قاسم کی خیرات عطا فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار شام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس آخر میں صفدر علی، آصف علی خان، طفیل حسین نقوی، فدا حسنین جعفری، عشرت حسنین، امیر فاطمہ مقدسہ خاتون،
صدیقہ خاتون، ناظمہ خاتون، علی اختر جعفری، ناظم حسین رضوی، مرزا سلطان حیدر، مرزا سرفراز حیدر، کامران نادر، اطہر علی زیدی اپنے مرحومین شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن